میرے مومن بھائیوں، آج ہمارا موضوع سخن بڑا بھائی ہے۔ تو آپ کیا جانیں کہ بڑا بھائی کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ وہ روح کا ٹکڑا ہے، دل کی دھڑکن ہے، بچپن کا ہم نشیں ہے، لڑکپن کا ساتھی ہے، جوانی کا دست و بازو ہے، اور باپ کے بعد باپ کی طرح ہے، جو آپ کا سہارا اور ڈھال بنتا ہے۔ جب اس کا ذکر کیا جائے تو طاقت و قوت کا تذکرہ ساتھ ہو، جب وہ شریک مجلس ہو تو حکمت و دانائی جلوہ افروز ہو، اور جب اسے بلایا جائے تو مدد کے لیے حاضر ہو۔ لا ریب کہ بڑا بھائی محب و شفیق ہوتا ہے، بہترین رفیق و انیس ہوتا ہے، تنگی میں جائے پناہ ہوتا ہے، جو مشکل میں سہارا دیتا ہے اور کمزوری میں آپ کا زور بازو بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے ان کے بھائی کے بارے میں فرمایا، اشدد بہ ازری واشرکہ فی امری، اس سے میری کمر مضبوط کر دے اور اسے میرے کام میں شریک کر دے۔ تو اللہ عز و جل نے ان کی دعا قبول کی اور فرمایا، سنشد عضدک بأخیک، ہم تیرے بازو کو تیرے بھائی سے مضبوط کر دیں گے۔ تو اللہ کے بندو، ہم بڑے بھائی کا حق کیسے ادا کریں؟ اس کا حق یہ ہے کہ ہم اس کی قدر پہچانیں، اس کے مقام کو جانیں۔ چنانچہ نیکی اور اکرام میں بڑے بھائی کا درجہ ماں باپ اور بہن کے بعد محرم رشتوں میں سب سے مقدم شمار ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بر امک و اباک و اختک و اخاک ثم ادناک ادناک، نیکی کر اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنی بہن اور بھائی سے، پھر درجہ بدرجہ اپنے سب سے زیادہ قریبی رشتے سے۔ اور بڑے بھائی کے ساتھ نیکی اس کے ساتھ صلہ رحمی اور اس سے محبت کرنے میں ہے، اس کی خبر گیری رکھنے، اس سے ملاقات کرنے اور اس کے اہل و عیال کی مزاج پرسی میں ہے۔ اسی طرح بڑے بھائی کے لیے جذبہ ایثار رکھنا اور گاہے بگاہے اسے تحفہ تحائف دینا، یہ سب نیکی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ایک چادر عنایت فرمائی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وہ چادر اپنے بھائی کو پہنا دی۔ میرے بھائیوں، بڑے بھائی کے ساتھ نیکی اس کا اکرام و احترام کرنے اور اس کی عزت و توقیر میں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر عمل پیرا ہوتے ہوئے، لیس منا من لم یوقر کبیرنا، وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے۔ اسی طرح بڑے بھائی کی عزت و توقیر میں یہ بھی شامل ہے کہ اس کی رائے کو توجہ سے سنا جائے، اس کے تجربات سے فائدہ اٹھایا جائے، اس سے مشورہ لیا جائے۔ چنانچہ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ سے پوچھا گیا، انسان کو سب سے بہترین چیز کیا دی گئی؟ تو انہوں نے جو چیزیں ذکر کی ان میں سے ایک سگا بھائی ہے جس سے مشورہ لیا جا سکے، کیونکہ وہ نہ تو اسے دھوکہ دیتا ہے اور نہ ہی اسے تنہا چھوڑتا ہے، بلکہ اسے خیر کی راہ دکھاتا ہے، درست جانب اس کی رہنمائی کرتا ہے، اور اپنے لیے جو چاہتا ہے اپنے بھائی کے لیے بھی اسی کی تمنا کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا، اتحب الجنہ، کیا تو جنت کو پسند کرتا ہے؟ ان صحابی نے عرض کی، جی ہاں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، فَأَحِبَّ لِأَخِيكَ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ، تو پھر اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کر جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، یعنی اپنے نسبی بھائی اور دوسروں کے لیے بھی وہی خیر پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ اللہ کے بندو، بڑے بھائی کے تئیں ہمارا فرض یہ بھی ہے کہ اس کی نیکی کو سراہیں، اس کی لغزش سے درگزر کریں اور اسے قطع تعلقی کو معمولی نہ سمجھیں۔ شاعر کہتا ہے، وَلَا تَقْطَعْ أَخًا لَكَ عِنْدَ ذَنْبٍ فَإِنَّ الذَّنْبَ يَغْفِرُهُ الْكَرِيمُ،
کسی خطا پر اپنے بھائی سے قطع تعلق نہ کر، کیونکہ خطا سے درگزر کرنا اہل کرم کا شیوا ہے۔ پھر یہ کیا ماجرا ہے کہ کچھ لوگ اپنے بھائی بہنوں سے قطع تعلق کیے بیٹھے ہیں، ان کے حقوق سے غافل ہوئے پڑے ہیں، نہ ان کی خبر لیتے ہیں، نہ ان سے بات چیت کرتے ہیں، محض مالی معاملات میں اختلاف کے سبب، اور کبھی کسی عارضی بات پر تو کبھی کسی بدگمانی یا چغل خوری کی وجہ سے، یا کوئی نادانستہ غلطی سرزد ہو جانے پر راہیں جدا کر لیتے ہیں۔ خدا را ایسے لوگ رب تعالی سے ڈریں اور اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وعید سے بچیں۔ آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے، لا يدخل الجنت قاطع رحم، رشتہ ناتا توڑنے والا جنت میں داخل نہ ہوگا۔ تو اے رب کریم، ہمیں اپنے رشتہ داروں سے جوڑنے والا بنا، بڑے بھائی کی عزت و توقیر کرنے والا بنا، اور اپنی اور ان کی اطاعت کی توفیق عطا فرما، جن کی اطاعت کا تو نے ہمیں اپنے اس فرمان میں حکم دیا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ وعلى آلہ وصحبہ ومن تبع ہدیہ، اما بعد۔ اے برادر کبیر، جتنا آپ کا مقام و مرتبہ ہے اتنی ہی آپ کی ذمہ داری اور فرض بھی ہے۔ مقام شرف اسی کو حاصل ہوتا ہے جو ذمہ داری بھی نبھائے، اور فضل و توقیر اسی کو زیبا ہے جو ایثار کرے۔ بڑا بھائی اپنے بہن بھائیوں میں عدل و انصاف کے ترازو کی مانند ہے، جو ہر کجرو کو ٹھیک کرتا ہے، عقل و دانائی سے انہیں نصیحت کرتا ہے، زبان حکمت سے ان کی رہنمائی کرتا ہے، رحمت و الفت کے سائے تلے ان کو جمع کرتا ہے، محبت و مودت کے ذریعے ان کے دلوں کو جوڑے رکھتا ہے، معاملات زندگی میں ان کی معاونت کرتا ہے، نصیحت آموز گفتگو سے ان کی مدد کرتا ہے، ناچاقیاں پیدا ہو جائیں تو ان کے درمیان صلح کرواتا ہے۔ رب تعالیٰ کے اس حکم کی تعمیل میں فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، سو اپنے بھائیوں میں صلح کرا دو۔ اے بڑے بھائی، تو ان کا سایہ عاطفت ہے، خبردار کہیں ان کا حق ضائع نہ کر بیٹھنا، ان کے تئیں اپنی ذمہ داری میں غفلت کا شکار نہ ہو جانا، ان کے مال و اسباب کی جانب حرص و لالچ سے نہ دیکھنا، اور نہ ہی ان کے اثاثوں پر اپنا ہاتھ دراز کرنا، کیونکہ اس کا انجام خطرناک ہے اور اس کے نتائج نہایت برے اور تباہ کن ہیں۔ لہذا ان کے مابین عدل و انصاف کو اپنا شعار بناؤ، ہمیشہ ان کے لیے خیر و بھلائی کی تمنا کرو، ہرگز ان سے قطع تعلقی اختیار نہ کرو، کیونکہ آپ ان کے لیے نمونہ و مقتدا ہو، آپ ہی سے خاندان کا اتحاد وابستہ ہے، آپ کی بدولت رشتہ داریاں قائم رہتی ہیں، آپ ہی کے کردار سے بھائی چارگی مضبوط ہوتی ہے، اور یہ سب کچھ اللہ کے نزدیک آپ کے لیے خیر و بھلائی کا ذریعہ ہے، اور آپ کی اپنے والدین کے ساتھ نیکی ہے، آپ کے بچوں کے لیے سبق ہے، آپ کے خاندان کی عزت کا پاس ہے، آپ کے معاشرے کے لیے احسان ہے، اور اپنے وطن کے ساتھ وفاداری ہے۔ اللہ کے بندو، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی اس پر درود اور سلام بھیجو۔ اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا ونبینا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، وارض اللهم عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة الأكرمين. اللهم اجعلنا بك مؤمنين ولك عابدين وإليك منيبين، ولإخوتنا وأخواتنا واصلين، ولهم مقدرين، وبوالدينا بارين، وارحمهم كما ربونا صغارا يا أرحم الراحمين.